Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our course title is Principles of Microeconomics, and today we shall discuss a very important law of economics, that is law of diminishing marginal utility. اس سے پہلے آپ یوٹیلیٹی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی وہ خاصیت جو وہ ایک انسانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، تو اس خاصیت کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں یوٹیلیٹی ہے یا افادہ ہے۔ تو اس قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے اس کو مسلسل استعمال کرتے چلے جائیں تو اس کی ہر اگلی اکائی جو ہے اس کا افادہ گھٹتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ افادہ مختتم، اس لا کو اردو میں کہیں گے قانون تقلیل افادہ مختتم، یعنی مختتم آخری اکائی جو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں جو آخری اکائی ہے تو اس کا افادہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لا جو ہے اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے۔ دی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی a person starts consuming a commodity, he gets more satisfaction with the first unit due to urgent want. When the consumption of that commodity increases, the satisfaction or utility goes on decreasing. For example, a thirsty person starts drinking water. The first glass will provide greater satisfaction. The second glass provides less satisfaction as compared to the first glass. The third glass provides even less satisfaction than the second glass, and so on. If he is forced to drink more, the satisfaction becomes negative. The marginal utility decreases to zero level and then becomes negative. This trend of utility is called law of diminishing marginal utility. تو اس کو جو ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ رمضان میں جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو پہلا گلاس جو ہے اس کو جوس کا، پانی کا یا کولڈ ڈرنک جو ہے اس کا، تو اس کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو اس کی پیاس کسی حد تک کم ہو جاتی ہے، اس لیے اگلا گلاس جو ہے اس سے اتنی سیٹسفیکشن نہیں ملتی جتنی پہلے گلاس سے ملی تھی، اور تیسرے گلاس سے اتنی بھی نہیں ملے گی جتنی دوسرے گلاس سے ملی تھی۔ تو اس طرح ہر اگلی اکائی جو ہے اس کا افادہ یا یوٹیلیٹی گھٹتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا تھیم، اس لا کا جو ہے یہ مختصر سا یہ ایکسپلینیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈیفینیشن اس کی جو ہے الفریڈ مارشل، یہ نیو کلاسیکل رائٹر تھا الفریڈ مارشل، تو اس نے یہ ڈیفینیشن دی: The additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. تو یہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس پہلے سے کوئی چیز موجود ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا ہر اگلی جو اکائی وہ استعمال کرے گا تو اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جائے گی، جو اس میں اس کے اسٹاک میں جو اضافہ ہوگا، اس کے پاس جو چیز پہلے سے ہے اس میں جو اضافہ ہوگا، تو ہر اضافہ جو ہے اس کی یوٹیلیٹی، ہر اگلی اکائی کی یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جائے گی۔ Then another writer, Paul A. Samuelson, says that as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of that good tends to decrease. تو اس میں بھی وہی بات کہی گئی کہ جب کسی چیز کی جو ہے کوئی مقدار زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے تو ہر اگلی مقدار جو ہے، ہر اگلی اکائی جو ہے اس کی یوٹیلیٹی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ایگزامپشن آف دی لا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ اکنامکس میں جو بھی لا یا تھیوری پیش کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں فرض کر لی جاتی ہیں، اس کو ایگزامپشنز کہتے ہیں، مفروضات۔ تو یہ اکنامک تھیوری جو ہیں چونکہ انسان سے ان کا تعلق ہے، اس لیے کچھ مفروضات ہم قائم کر لیتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو یہ ایکشن ہو تو اس کا یہ ری ایکشن ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر باقی ساری چیزیں جب دستور رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو کسی چیز کی قیمت بڑھ جانے سے اس کی خریداری کم ہو جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے کچھ مفروضات جو ہیں ان پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لا۔
تو اگر وہ مفروضات پورے نہ ہوں تو پھر لا جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے عمل نہ ہو. Assumptions are: number 1, size of each unit of a commodity remains the same. ہر اکائی جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے، اس کا سائز جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی سیب کھا رہا ہے تو اس کے پاس جتنے بھی 5-6 سیب ہیں وہ سب جو ہے فرض کریں کہ 200 گرام وزن کے ہیں، تو یہ اس کا سائز جو ہے سب کا ایک ہے. نمبر 2، کوالٹی آف ایچ یونٹ remains the same. اسی طرح ہر اکائی کا جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ سب کا ایک ہی ہے. نمبر 3، دیر از کنٹینیوس کنزمپشن آف ویریس یونٹس آف دی commodity. اور جو چیز استعمال کی جا رہی ہے اس کی مختلف اکائیاں جو ہیں وہ مسلسل استعمال کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ناشتے میں جو ہے 3 روٹیاں کھاتا ہے اور دوپہر کے کھانے میں پھر جو ہے 3 روٹیاں کھاتا ہے، تو اب یہ وقفہ پڑ گیا. یہ 4-5 گھنٹے کا وقفہ پڑنے سے جو ہے اب اس کی جو دوپہر کے کھانے کی پہلی روٹی ہے وہ پہلی گنی جائے گی، وہ چوتھی نہیں گنی جائے گی. 3 اس نے ناشتے میں کی تھی، تو پہلی روٹی جو اس نے ناشتے میں کھائی اس سے اس کی بھوک جو ہے کافی حد تک مٹ گئی، پھر دوسری سے اور مٹ گئی، تیسری بالکل جو ہے اس کی بھوک ختم ہو گئی. تو اسی طرح جب دوپہر میں کھانا شروع کرے گا تو پھر پہلی روٹی جو ہے وہ پہلی اکائی گنی جائے گی، تو وقفہ پڑ گیا. اگر وقفہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ چوتھی اکائی ہے. یعنی ایک آدمی جب روٹیاں کھانی شروع کرے تو 4-5-6 روٹیاں کھا جائے، تو پھر اس میں جو ہے ایک ہی وقت میں جو اس نے استعمال کی ہے یہ روٹیاں کھانی شروع کی تو وہ جو ہے اس میں گنی جائیں گی، اس میں وقفہ کوئی نہیں پڑا. تو یہ مسلسل استعمال ہونا چاہیے. نمبر 4، پرائس آف دی commodity remains the same. قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. قیمت بدل جائے گی تو اس کی یوٹیلیٹی بدل جائے گی. اگر وہ چیز مہنگی ہو جائے تو اس کی یوٹیلیٹی بڑھ جائے گی، سستی ہو جائے یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی. نمبر 5، ٹیسٹ آف دی کنزیومر ڈز ناٹ چینج. اب یہ بھی ہے کہ وہ جس شخص کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے ذوق میں، اس کی پسند ناپسند میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. نمبر 6، دی انکم آف دی کنزیومر ریمینز فکسڈ اینڈ ڈز ناٹ چینج. تو اس میں یہ بھی مفروضہ ہے کہ کنزیومر جو صارف ہے، جو چیز استعمال کرنے والا ہے، اس کی آمدنی مقررہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آمدنی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر یوٹیلیٹی بھی اس کے لحاظ سے جو ہے کمی بیشی ہو جائے گی. دی commodity از ڈویزیبل انٹو اسمال یونٹس. اور جس چیز کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ چھوٹے یونٹس میں، چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو سکتی ہو. مثلا ہم نے سیبوں کی مثال لی تو سیب تو آدمی ایک وقت میں 5-6 کھا لے گا، لیکن تربوز جو ہے وہ 5-6 نہیں کھا سکتا. تو تربوز جو ہے وہ ڈویزیبل نہیں، اس کو جو ہے پیسز کر لے تو پھر پیس کو چھوٹا ہوگا کہ بڑا ہوگا تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ اصلاح کے مطابق بات نہیں بنے گی. The explanation of the law. The people have wants and they like to satisfy their wants. When the consumer gets full satisfaction, the intensity of these wants becomes zero. When a person consumes many units of a commodity, his want goes on satisfying. The intensity of the wants goes on decreasing and the utility derived from every additional unit diminishes. For example, Mr. A is hungry and he starts eating apples to satisfy his hunger. The first apple gives him more utility, let it be 20 units of utility. تو چونکہ ابھی اس نے کھانا شروع کیا ہے، پہلا سیب جو ہے اس نے کھایا تو اس کو 20 یونٹ ملے یوٹیلیٹی کے. دی سیکنڈ ایپل گیوز لیسر یوٹیلیٹی دیٹ از 15 یونٹس. 5 یونٹ کم ہو گئے. دی تھرڈ ایپل گیوز 10 یونٹس آف یوٹیلیٹی. اب تیسرا سیب جو ہے اس سے 5 یونٹ مزید کم ملے. دی فورتھ ایپل گیوز 5 یونٹس آف یوٹیلیٹی اینڈ دی ففتھ ایپل پرووائڈ نو یوٹیلیٹی اور 0 یوٹیلیٹی. تو جب وہ 5ویں سیب پہ آتا ہے، 5واں سیب کھاتا ہے تو پھر اس کی بھوک بالکل مٹ چکی ہے، اس لیے 5ویں سیب نے اس کو جو ہے کوئی یوٹیلیٹی نہیں دی، اس کی سیٹسفیکشن کوئی اضافہ نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو پھر جو اس کی یوٹیلیٹی نیگیٹو میں چلی جائے گی، مائنس میں، منفی ہو جائے گی، یعنی اس کو جو ہے بیزاری ہونی شروع ہو جائے گی. His want of eating apples has been fully satisfied at this stage. If he consumes more apples after this stage, his utility becomes negative, they say -5 units. This law can be explained with the help of following table and diagram. اب یہ ٹیبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے 3 کالم بنائے: یونٹس آف ایپلس، ٹوٹل یوٹیلیٹی اینڈ مارجنل یوٹیلیٹی.
تو اگر 0 یونٹ ہے، کوئی سیب نہیں کھایا گیا، تو وہ ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی 0 رہے گی، مارجنل یوٹیلیٹی بھی 0 رہے گی. جب کھانا شروع کیا تو پھر یوٹیلیٹی جو ہے حاصل ہوگی. تو پہلے سیب سے جو ہے 20 یونٹس اور ٹوٹل یوٹیلیٹی، اور یہی مارجنل یوٹیلیٹی ہے. مارجنل یوٹیلیٹی وہی ہوتی ہے جو آخری اکائی ہوتی ہے. ابھی اس نے ایک ہی اکائی، ایک ہی سیب کھایا ہے، تو وہی اس کا مارجنل بھی ہے. دین 2، جب وہ 2 سیب کھائے گا تو اب دوسرا مارجنل ہوگا. تو ٹوٹل یوٹیلیٹی 35 اینڈ مارجنل یوٹیلیٹی 15، دیٹ از 35 مائنس 20. پہلے سیب کی یوٹیلیٹی جو 20 تھی، وہ اب 35، جو ٹوٹل یوٹیلیٹی 2 سیبوں کی، اس میں سے 20 ہم نے مائنس کر دی ہے، تو 15 یونٹ مارجنل یوٹیلیٹی آ گئی. دین نمبر 3، 3 سیب کھائے تو ہز ٹوٹل یوٹیلیٹی گوز ٹو 45. اب اس میں جو ہے 10 یونٹس کا اضافہ ہوا تیسرے سیب سے. اور چوتھا سیب جو ہے وہ کھانے سے اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی 5 یونٹ بڑھی، 45 سے 50 ہو گئی. تو چوتھے سیب نے اس کو صرف 5 یونٹ یوٹیلیٹی دی ہے. اب پانچواں سیب جو استعمال کرتا ہے تو ٹوٹل یوٹیلیٹی از 50. یہ 4 سیبوں پہ 50 ہی تھی، پانچواں سیب کھا کے 50 ہی رہی. اس کا مطلب ہے یوٹیلیٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یا 0 یوٹیلیٹی ہو گئی. یہاں جو ہے اس کی بھوک بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کو یہاں پہ رک جانا چاہیے. لیکن اگر وہ چھٹا سیب بھی کھاتا ہے تو پھر اس کی طبیعت بیزار ہونا شروع ہو جائے گی، پھر ڈس یوٹیلیٹی یا مائنس یا نیگیٹو یوٹیلیٹی شروع ہو جائے گی. تو چھٹے سیب سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کم ہو کے 50 سے کم ہو کے 45 رہ گئی، اور مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے وہ -5 ہو گئی. تو اس طرح جو ہے یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے ہر شخص کا، کہ جب وہ ایک ہی چیز مسلسل استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو ہر اگلی اکائی جو ہے اس کو کم سے کم جو ہے وہ یوٹیلیٹی دیتی ہے. یہی چیز جو ہے اس میں ڈائیگرام میں ہم نے شو کی ہے. اس میں ایکس ایکسس پہ یونٹس کنزیوم یا ایپلز کنزیوم جو ہے وہ شو کیے گئے ہیں، اور وائی ایکسس پہ مارجنل یوٹیلیٹی شو کی گئی ہے. تو پہلے سیب پہ جو ہے یہ مارجنل یوٹیلیٹی 20 ہے. تو پہلے سیب سے سب سے زیادہ جو یوٹیلیٹی ملی 20 یونٹ، دوسرے سے جو ہے 15 یونٹ ملی، تیسرے سے 10، چوتھے سے 5، پانچویں سے 0، اور چھٹے سے -5. تو یہ جب ہم اس کو جو ہے پوائنٹس کو ملاتے ہیں تو یہ جو لائن بنتی ہے، دس از مارجنل یوٹیلیٹی کرو. تو یہ جو ہے اس کا ٹرینڈ آپ نے دیکھا کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور بائیں سے دائیں طرف آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اگلی اکائی کے استعمال سے یوٹیلیٹی میں کمی آ رہی ہے. The table shows that the first unit of commodity, first apple, gives 20 units of marginal utility, the second apple gives 15 units of marginal utility, the third apple provides 10 units, the fourth apple gives 5 units, the fifth apple gives no utility, that is 0 utility. This is the point of complete satisfaction or satiety. If he consumes the sixth apple, it provides him 5 units of negative utility, that is -5 units of marginal utility. The table shows that marginal utility goes on diminishing with successive use of additional units of a commodity. تو اس ٹیبل میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر اگلی اکائی جو ہے اس کی یوٹیلیٹی کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، ڈیمینشنگ ٹرینڈ ہے اس کا. تو یہی جو ہے اصلاح میں یہ بیان کیا گیا ہے. The law is also shown in the above diagram. The marginal utility falls from left to the right because marginal utility of successive unit is diminishing or decreasing. تو یہ جو ہے آپ نے ٹیبل میں بھی دیکھا کہ یوٹیلیٹی، مارجنل یوٹیلیٹی جو کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ڈائیگرام میں دیکھا کہ ہر اگلی اکائی سے جو یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور مارجنل یوٹیلیٹی کرو جو ہے، جو لائن ہے اس کی، وہ بائیں سے دائیں نیچے کی طرف آ رہی ہے. اس کہتے ہیں فالنگ ڈاؤن ورڈ. دا لمیٹیشنس اور کرٹیسزم آف دی لا، اس کی جو ہے خامیاں جو ہیں، اس کی حدود جو ہیں، خامیاں جو ہیں اس قانون کی، وہ ہے نمبر 1، یوٹیلیٹی از ریلیٹیو. The law assumes that utility of a commodity is independent, but in fact it depends upon quantity and price of commodity bought and quantities and prices of other commodities needed. So utility is relative and not independent. تو یہ
کوئی بھی صارف جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ ہی تو گزارا نہیں کرتا، اس نے بہت سی چیزیں جو استعمال کرنی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اس نے خریدنی ہوتی ہیں، تو وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب یہ استعمال جس کا ہم نے اسٹڈی کر رہے ہیں جس چیز کو، یہ بھی خریدے گا تو اس کو جو ہے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی اس کا لنک جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کی یوٹیلٹی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے فیکٹرز بھی شامل ہیں. دوسری چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں، دوسری چیزوں کی جو ہے یوٹیلیٹی کیا ہے، تو جو چیز ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے دیکھیں گے. اس لیے یوٹیلیٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دین نمبر 2، یوٹیلیٹی از ناٹ میئریبل. یہ قابل پیمائش نہیں ہے، اس کو جو ہے فگرز میں نہیں پیمائش کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے 10 یوٹیلیٹی ملے ہیں، 15 یونٹ ملے ہیں یوٹیلیٹی کے، 20 یونٹ ملے ہیں. یہ صرف جو ہے ایک اپنے ذہن کے اندر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ اس سے مجھے جو ہے اتنے یونٹ ملے، اتنے یونٹ ملے، تو حقیقت میں یہ کوانٹیٹیو نہیں ہے. The law assumes that utility of a commodity is measurable in figures or quantity. In fact, utility is a state of mind of a consumer and it cannot be expressed in a quantitative form. تو اس پہ یہ تنقید کی گئی کہ یوٹیلیٹی جو ہے یہ تو صرف ایک احساس کا نام ہے اور اس کو آپ فگرز میں، اعداد و شمار میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 3، نو یونیورسل اپلیکیشن آف دی لا. یہ قانون جو ہے ہر جگہ قابل عمل بھی نہیں ہے. دس لا از ناٹ اپلیکیبل ٹو آل ٹائپس آف کموڈیٹیز اینڈ پرسنس. فار ایگزامپل، اٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو ریئر تھنگس اینڈ انڈیویژول گڈز ایٹسٹرا. تو یہ جو ہے جو نوادرات ہوتے ہیں، جو ریئر تھنگز ہوتی ہیں، وہ بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی اہمیت جو ہے ایسی جڑی ہوتی ہے کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلاً ایک کرکٹ میچ میں جو ہے اوول گراؤنڈ میں جو ہے ایک چڑیا ایک بال کی زد میں آ کے مر گئی تھی، تو اس کو جو ہے میوزیم میں رکھ دیا گیا. تو وہ چڑیا جو ہے بظاہر ایک جو ہے وہ حقیر سی چیز ہے، معمولی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک ہسٹوریکل امپورٹنس جو ہے وابستہ ہو گئی کہ وہ ایک بالر کی بالز کی زد میں آ کے مر گئی تھی. تو اس طرح جو ہے یہ ریئر تھنگ میں آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک بیٹسمین نے جو ہے آخری بال پہ جو ہے چھکا لگایا، تو جس بیٹ سے اس نے وہ چھکا لگایا اور میچ جیت گیا، تو وہ جو ہے وہ ریئر تھنگ بن گئی. پھر اسی طرح کسی نے جو ہے سگنیچر کر دیا اپنے بیٹ پہ کسی بیٹسمین نے، تو وہ ریئر تھنگ ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی یوٹیلیٹی کم نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیزیں جو جمع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے جو ہے شوق اور بڑھتا ہے جو چیزیں ان کے پاس زیادہ ہوتی جاتی ہیں. انڈیویژول گڈ جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایسی چیزیں جن کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. مثلا ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، تو اس کے تو یونٹس نہیں بن سکتے. The number 4، marginal utility of money is variable. The law assumes that marginal utility of money remains constant and marginal utility of the commodity decreases. In fact, marginal utility of money increases with spending and it is variable. تو اس میں جو ہے اس لا میں یہ فرض کر لیا گیا کہ چیز کی مارجنل یوٹیلیٹی تو کم ہوتی ہے لیکن رقم کی مارجنل یوٹیلیٹی جب وہ یکساں ہی رہتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم رقم خرچ کرتے ہیں تو جو رقم ہمارے پاس پیچھے بچتی ہے اس کی یوٹیلیٹی ہماری نظر میں بڑھتی جاتی ہے. دین ایکسیپشنس، مستثنیات جن پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. Number 1، knowledge. The law is not applicable to knowledge. The marginal utility of knowledge does not decrease with its use. جو شخص علم کا متلاشی ہے اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے جو وہ زیادہ علم حاصل کرتا ہے. تو اس لیے یہ لا جو ہے نالج پر جو ہے یہ لاگو نہیں ہوتا. دین انٹاکسیکینٹس، یہ جو نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، منشیات استعمال کرنے والے. The law does not apply on intoxicants. The utility of cigarette even increases with smoking more cigarettes for a smoker or addicted person. تو وہ شخص جو اس لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں، سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی اور نشہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا جو یہ شوق ہے، یہ جان لیوا شوق، یہ جو ہے زیادہ سموکنگ کرنے سے یا زیادہ نشہ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے.
اور آپ نے دیکھا روز خبریں آتی ہیں کہ زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے نشئی مر گیا، تو وہ جو ہے اسی لگن میں نشہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کو۔ دین نمبر 3، ریئر کلیکشنس، نوادرات۔ The utility of rare things does not decrease due to additions in such collections. Even the utility increases with additions in rare things. تو یہ نوادرات جو ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی، تو جن لوگوں کو یہ جمع کرنے کا شوق ہے، ان کا شوق اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے جو ان کے پاس وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو جو ہے یہ ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو پرانا اسلحہ جو ہے وہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، پینٹنگ وغیرہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ ہابیز جو ہیں یا اس طرح کے جو ریئر کلیکشن جو اپنے پسندیدہ کام ہیں لوگوں کے، مشغلے ہیں، ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، ویلتھ۔ مارجنل یوٹیلٹی آف منی ڈز ناٹ ڈیکریز ود انکریز ان منی، یعنی زر کی مقدار میں اضافہ ہونے سے زر کی جو یوٹیلٹی ہے وہ گھٹتی نہیں ہے۔ پیپل میک ایفرٹ ٹو کلیکٹ مور اینڈ مور ویلتھ۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دولت کی ہوس جو ہے وہ انسان کو جو ہے آخر تک، آخری سانس تک جو ہے وہ رہتی ہے کہ دولت میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے، اور اسی سے جو ہے پھر وہ حرام ذرائع کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے لوگوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر لی، تو یہ سب اسی حوث کا نتیجہ ہے۔ دین امپورٹنس آف دی لا آف ڈیمانڈ۔ دی لا آف ڈیمانڈ از بیسڈ آن دی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی۔ آگے آپ پڑھیں گے لا آف ڈیمانڈ، تو وہ اسی کی بنیاد پہ قائم ہے، اس میں ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کا ہی نفاذ جو ہے ہمیں نظر آئے گا۔ دین نمبر 2، لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی۔ یہ ایک اور لا ہے جس کو کہتے ہیں اردو میں قانون مساوی افادہ مختتم۔ دی لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی از آلسو بیسڈ آن دی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی۔ تو یہ لا بھی جو ہے اس لا پہ جو ہے ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کی بنیاد پر ہی بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، امپورٹنس فار کنزیومرس۔ The law induces the consumers to maximize their utility. They can get maximum utility with the application of law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility. تو یہ لا جو ہے یہ لوگ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے افادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی خریدی ہوئی، حاصل کی ہوئی چیزوں سے۔ دین ٹیکسیشن پالیسی۔ دی لا از یوزفل فار ٹیکس اتھارٹیز۔ ٹیکسیشن پالیسی may be formulated in the light of facts that marginal utility of money to the poor is much greater than the rich people. ایک غریب آدمی کے لیے 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبت ایک امیر آدمی کے جو اس کی نظر میں 1000 روپے کی قدر ہے۔ تو اس لیے جو ہے ٹیکسیشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ غریبوں سے کم ٹیکس لیا جائے۔ ایک غریب آدمی جب 10 روپے ٹیکس دے گا تو اس کو اتنی ہی اذیت محسوس ہوگی جتنا امیر آدمی 1000 روپے ٹیکس دینے سے محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ٹیکس کی پالیسی جو ہے وہ اس طرح بنانی چاہیے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ کم سے کم ٹیکس دیں اور امیر لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے۔ دا نمبر 5، تھیوری آف ویلیو۔ دی لا ہیلپس ٹو ایکسپلین دی تھیوری آف ویلیو۔ یہ تھیوری آف ویلیو جو ہے یہ کلاسیکل رائٹرز، اکانومسٹ نے جو ہے یہ اس کے مطابق ہی اپنے سارے لاز وغیرہ بیان کیے تھے، وہ ہم اگلے چیپٹرز میں پڑھیں گے۔ تو یہ قانون جو بنیادی قانون ہے ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کا، اس سے مدد ملتی ہے تھیوری آف ویلیو کو بھی سمجھنے میں۔ تو یہ جو ہے ہم نے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی پڑھا۔ اب اگلا لا ہمارا ہوگا لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔